ہمیں جب یہ سوسائٹی کا پتہ چلا، معلوم ہوا، تو اس کے بعد سے جب ہمیں اب جو ٹریٹمنٹ وہاں سے ہمیں مل رہا ہے وہ بہت بہتر ہے الحمدللہ. بچہ جو ہے اسکول جانے کے قابل ہے، کھیلنے کودنے کے قابل ہے، مطلب ایک نارمل زندگی کی طرف بچہ جو ہے ہمارا وہ آ گیا. اسی طرح سے اور دوسرے بھی بچے ہیں جو بہت ساری تکلیفوں کا ابھی بھی شکار ہیں. تو ابھی اندرون سندھ میں باقی بہت بڑی ایک تعداد باقی ہے جو اس ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ محروم ہے. کراچی میں، پاکستان میں مطلب اتنی زیادہ اس چیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ اب اس چیز کو ہمارے لیے بھی جو ہے نا کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کی یہی گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے ہمارے ادارے کو سپورٹ کریں جس چیز میں ہم کو دشواری ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بینگ اے مدر، آپ تو اپنے بچے کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں اس سینٹر پہ آئی ہوں گی نا، پھر آپ کیسے ان کی ٹیم کا حصہ بنی، یہ کیا وجہ؟ بس جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہاں پہ پیرنٹس اور جو پیشنٹس ہیں وہ خود اپنی مدد آپ جب اس طرح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا بھی جو ہے نا اس چیز میں ایک انٹرسٹ بڑھ گیا. کیونکہ جب ہمارا بچہ ایک نارمل لائف کی طرف آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ جو دوسرے بچے ابھی تکلیف جو سہ رہے تو کیوں نہ ہم ان کے لیے بھی ہم کچھ کام کریں اور ان لوگوں کو بھی اپنی نارمل لائف کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان بچوں کا بھی جو حق ہے وہ ان کو مل سکے، وہ بھی ایک نارمل لائف گزار سکیں. رائٹ. راہیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ ویکسینیشن وغیرہ ہو رہی تھی، کمپینز وغیرہ چل رہی تھیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بھی کچھ کام کیا اس میں؟ ہاں جی بالکل، اور اس کے لیے آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ جب کووڈ میں ہیموفیلک پیشنٹس کو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی لمبی کیوز کے اندر، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہیموفیلیا کی انٹرنل بلیڈ ہوتی ہے تو ان کے جوائنٹس بلیڈ کر جاتے تھے لمبی کیوز کے اندر. سیکنڈلی یہ تھا کہ جو ہیموفیلیا کی ویکسینیشن ہے یا انٹرامسکولر انجیکشن ہے، اس کے لیے اس سے پہلے اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن کا کور دینا ضروری ہوتا ہے. تو سارے پیشنٹس پریشان تھے اور وہ ویکسینیشن نہیں کروانا پا رہے. تو آپ کی توسط سے ڈی ایچ او صاحب اس پروگرام میں آئے تھے ایک، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ڈی ایچ او میں ڈسٹرکٹ سینٹر نے ہیموفیلیا سینٹر میں ویکسین فراہم کی جو کہ فیکٹر کور ہم نے دیا ہیموفیلیا ورلڈ ہیموفیلیا فیڈریشن کے توسط سے، ہیموفیلیا فاؤنڈیشن اور پاکستان کے تعاون سے. اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ جتنی بھی اویلیبل ہو رہی ہے، جو بیسٹ آرٹ آف دا کوالٹی ٹریٹمنٹ ہے، وہ انٹرنیشنلی ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہیموفیلیا سینٹرز ہی، سوسائٹیز ہی، پیشنٹ بیئرز آرگنائزیشن ہی پاکستان میں لا رہے ہیں. ایک سال پہلے، یا اگر میں لاسٹ ایئر کا آپ کو بتاؤں تو ہیموفیلیا جو پیشنٹ بیس آرگنائزیشن ہے پاکستان کی، تقریباً 30 بلین روپیز کے انجیکشنز تھرو دا ڈراپ کے ریکارڈ کے اندر ہے. ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے ہیومینٹیرین ایڈ لے چکی ہے. پر افسوس یہ ہے کہ حکومتی سطح پر سنگل وائلز بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمیں ہیومینٹیرین ایڈ مل رہی ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کا 8 to 10% ہے. اور جو قریب ہے مریض بیچارے سینٹرز کے، وہ کسی طرح تو ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں، پر جو ڈسٹرکٹس میں ہیں، ادر ڈسٹرکٹس میں جو ڈسٹینس کے اوپر ہے، ان تک وہ ہیومینٹیرین ایڈ بھی نہیں پہنچ رہے، وہ بھی ناکافی ہے. وہ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، جو 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر. اور ہیموفیلیا سوسائٹیز جو پیشنٹ پیرنٹس پاکٹ سے چل رہی ہے، اس کے پاس فائنینشلی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک ہیموفیلیا سینٹر قائم کرے اور وہاں پر جا کے ان کے ڈور اسٹیپ پہ ٹریٹمنٹ دے. پر اس پہ کافی اسٹرگل ہماری کمیونٹی کر رہی ہے. قرۃ صاحبہ یہ بتائیے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کا ایک وومن گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس میں آپ کیا رول پلے کر رہی ہیں اور کیسے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، جو وومنس گروپ کی میں ممبر ہوں، لیڈر ہوں میں اس کی، اور ہماری جو خواتین کو جو مسئلے مسائل جو درپیش ہیں بلیڈنگ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین کیریئر ہیں تو اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اب اس کے اوپر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو نئی بچیاں جو ابھی جن کی شادیاں ہونی ہیں اور ان کو آگے مستقبل ابھی اپنا بنانا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگ اس یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے کیریئر کے ٹیسٹ کروا سکیں تاکہ ان کو آنے والی نسلیں جو ہیں اس کو ہم ہیموفیلیا ہونے سے بچا سکیں. تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہماری اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم لوگ وومنس گروپ کے حوالے سے کرتے ہیں. چلیں گڈ، زبردست، اچھی بات ہے. راہیل صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ بالکل میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ اس پروگرام